السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 497 سے پڑھیں گے اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 26 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے سلسلے میں لڑائی لڑی، قتال کیا، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، جلا وطن کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور مدد کی انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالنے، ہجرت کرنے، جلا وطن ہونے پر۔ کس چیز سے منع کی ہے؟ أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستیاں رکھو یا ان کو دوست بناؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو شخص ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ سب لوگ ظالم ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر تمہارے پاس مومنات خواتین آتی ہے ہجرت فرما کے، ہجرت کرنے والی ہیں، فامتحنوہن، تو ان کو چیک کرو، چھان پھٹک کرو، لفظی ترجمہ تو امتحان لو، ان کا ٹیسٹ لو، کیا سلسلے میں، کیا یہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ترک وطن کی یا ہجرت کی ہے، یا ایک اور مقصد تھا؟ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں، ایمان کی بنیاد پر ہجرت فرمائی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، بس ان بیویوں کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، ہجرت کر کے آ گئی ہیں، ان کو واپس نہیں بھیجنا۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم،
اب یہ خواتین ان مردوں مشرکوں خامدوں کے لیے حلال رہی ہے، ولا هم یحلون لہن، نہ وہ مشرک کافر ان کے خامد ان کے لیے حلال رہے ہیں کیونکہ یہ اہل ایمان ہو چکی ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، ان کے خامدوں کو ان کے خرچ دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مقرر کردہ حق میں ادا کر چکو۔ ولا تمسکوا عصم الکوافر، اور تم کافر بیویوں کی عصمتیں روک کے نہ رکھو، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم سوال کر سکتے ہو جو تم نے خرچ کیا تھا شادی بیاہ کی بہر کی صورت میں۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے وہ بھی مانگ لیں، سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ ذَلِكُمْ حُکم اللہ، واضح لفظ ہے، یہ اللہ کا فرمان حکم ہے۔ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہے ہیں، حکم صادر کر رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، جاننے والا۔ توجہ کے ساتھ مسائل سننے والے ہیں جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے ہمارے بہت بزرگ ادھر بیٹھتے تھے، جناب یعقوب صاحب، ان کا نام ہے صاحبزادے، وہ بہت بیمار ہیں، کتنے دنوں سے غائب تھے، اب ادھر ادھر پوچھتے رہے، لیکن وہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یعقوب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ایڈمٹ ہیں اسپتال میں، تو بیٹا ان کا کہہ رہے کہ سیریس کیس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور ان کو جو سردی شردی لگی ہے تو زیادہ ہوگی ہے۔ ادھر بیٹھتے تھے، سفید ریش، بہت پیارے ہمارے سجن ہیں پرارے، اللہ ان کو صحت دے، یہ ضرور دعا، اللہ مشفی ہو یا ہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ حضرات سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو تم سے لڑے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک، لیکن تمہارے لڑتے نہیں، لڑائی نہیں، درگزر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے متعلقہ مسئلہ ہے۔ جو جنگ کرتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، لڑائی کرتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، امریکہ کہاں بیٹھا، ساری دنیا نال اس نے سلسلہ شروع کی، کبھی اس کو پھینٹا لا، اس کو پھینٹ، ان کو تو پھڑکانا کا حکم ہے۔ یہ ٹاپک ہے الگ الگ۔ جو لڑائی نہیں لڑتے ہیں کافر، ان کے متعلقہ بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے۔ منع کیسے کرتے ہیں؟ انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے سلسلے میں تمہارے جنگیں لڑی ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، تم مسلمان ہو، یہ تمہاری ان کی لڑائی اور جنگ ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے، خود یا ظاہر والا اخراج، انہوں نے مدد کی ہے قریشیوں کی، کافروں کی، تمہیں جلا وطن کریں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تمہیں روک رہے ہیں کہ ان تولوہم، ان کو یار بناؤ، دوست بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی یاریاں، دوستیاں، محبتیں ان کے ساتھ نہ رکھو۔ پھر اللہ نے فتویٰ دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی بنائے گا، یار سجن ان کو بنائے رکھے گا، رشتے ناطے کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سارے ظالم ہیں۔ تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فتویٰ یہ ہے کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں، یہ اللہ نے اعلان کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سلسلہ ہجرت کا جاری ہے، مرد آ رہے ہیں، بیویاں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اپنے ترک وطن کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن بیویاں ہجرت کر کے آ جائیں، اپنا وطن، خامد، گھر، مسلک، دین چھوڑ جائیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، اس وقت محبت وحی مکہ ہے اور جو دار الحجرت مدینہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ نئی بات آپ کو آئی ہوگی۔ حضرت امام مالک کو امام و دار الحجرہ کہتے تھے، امام و دار الحجرہ، یعنی مدینہ منورہ دار الحجرت تھا تو اس کے امام تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی آمد سے پہلے یہ آپ کے استادوں کے استاد تھے، یعنی امام بخاری کے استادوں کے استاد تھے امام مالک،
سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو مرتب کی ہے امام مالک نے، اس کا موطا امام مالک نام ہے، اور امام صاحب کی اس کتاب تک، یعنی امام مالک کی مرتب کردہ کتاب جو ہے موطا، اس کو بخاری شریف، امام بخاری کی آمد سے پہلے اس کو اصح الکتب کہا جاتا تھا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پاک کتاب کے بعد دنیا میں سب سے بہترین صحیح ترین نسخہ حدیث کی کتاب کا مجموعہ موطا امام مالک ہے۔ لیکن جب حضرت امام بخاری نے خدمت کر کے صحیح بخاری مرتب فرمائی، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,275 حدیث کا انتخاب کیا، اور جس طرح آپ بھی سنتے ہیں علماء کرام سے، پھر وہ تکرار مکررات حدیثیں چھوڑ کے 4,000 حدیثوں کا مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو پھر اس وقت پھر لوگ اس کے بعد محدثین علماء امت کے حالی نے وہ کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی مقدس کتاب کا دنیا میں بہترین صحیح ترین کتابوں کا حدیثوں کا مجموعہ بخاری شریف ہے۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ جب تمہارے پاس مومنات خواتین ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا ٹیسٹ لو، جانچ پڑتال کرو، کیا واقعتاً یہ ایمان کے لیے، ایمان کی دولت کی حفاظت کے لیے ترک وطن کیا، گھر چھوڑا، خامد چھوڑے، مال و حساب کو چھوڑا۔ اللہ تو جانتے ہیں ان کے ایمان کو، معیار ایمان کو اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن تم ٹیسٹ لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومنات ہیں، ترک وطن اور ہجرت اسی بنیاد پہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی عظمت کو سلام ہے، دنیا میں کچھ رہے نہ رہے میرا دین آج سے نہ جائے، اگر یہ چیز ہے تو فلاں ترجعوہن الی الکفار، پھر ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں بھیجنا۔ کیوں یہ بات کی گئی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جو مسلمان ہو کر تمہارے پاس جائیں گے ہم نے ادھر نہیں رہنا، واپس لانا ہے، وعدہ ہوا تھا۔ اس طرح جو لوگ ادھر مسلمان ہو جائیں ہم کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دینا، جو چلے جائیں واپس لانا، جو مکے میں مسلمان ہو جائیں ان کو مکے والوں کو مکے سے جانے نہیں دینا، جو چلے گئے واپس لانا ہے۔ تو یہ مردوں کی متعلقہ بات ہے۔ یہ آتے پھر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اگر بیویاں ترک وطن کر لیں تو وہ جو صلح حدیبیہ کی شرائط میں آپ نے لکھا ہوا ہے وہ مردوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں نہیں، اور یہ اللہ نے غلطی کروائی ان سے، چودھریوں سے غلطی کروائی، وہ وہاں بیان نہیں کر سکے کہ بیویوں سے واپس لے ہونی، عام وعدہ تھا۔ اللہ نے وضاحت فرما دی تم ٹیسٹ کرو، چیک کرو، جانچ کر لو، اگر یہ مومنات مہاجرات تو فلاں ترجعوہن الی الکفار، پھر ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں بھیجنا۔ مسئلے کا حال یہ فرمایا، کیوں؟ لا ہن حل لہم، اب یہ خواتین مومنات ہیں، کافر مردوں کے لیے اب یہ بیوی بن کے رہنا جائز نہیں ہے۔ ولا ہم یحلون، نہ وہ کافر مرد ان کے لیے حلال ہے۔ ان قانون سازی سے پہلے اندازہ فرمائیں، یہ پابندی نہیں تھی کافر کا مسلمان کے ساتھ، مسلمان کا کافرہ کھانے کا، پہلے ممنوع نہیں تھا۔ میرا خیال آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نبی مکرم حضرت محمد رسول کی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ، بڑی صاحبزادی، یہ ابو العاص ان کے خامد کا نام ہے، وہ کافر تھے، یہ مومنہ ہیں، بنت رسول بھی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگر سیرت و تاریخ کا کبھی آپ مطالعہ کیا ہو یا خلوت میں بیٹھ کر کبھی سوچا ہو، غزوہ بدر میں آنے والے قیدیوں میں نبی پاک کا یہ داماد بھی قیدی تھا، جناب زینب کا خامد ابو العاص یہ بھی قیدی تھا، حضرت عباس قید میں تھے، علی مرتضیٰ بھائی عقیل قیدی تھا، ابو بکر صدیق کا بیٹا قیدی تھا، عمر فاروق کا ماموں قیدی تھا۔ تو ہم پتہ چلا کتنے مسائل ہیں۔ مجھے پھر یاد ہے جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا ہے، میرا خیال ہے جو صاحب علم دانشور لوگ ہیں جانتے ہیں، قیدیوں کے بارے میں جنگی ضابطے یہ ہیں کہ وہ بھی مقتولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قید کرنے والے جو لوگ ہیں، قیدی بنانے والے فاتحین جو لوگ ہیں، ان کے اختیار کی بات ہے، اما منم بادو و اما فدان، احسان کر کے چھوڑ دو، فدیہ لے کے چھوڑ دو، یا ان کی گردیں اڑاڑو، تمہیں اختیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر، یہ بھی آپ کے وزیر ہیں، اور عمر فاروق بھی آپ کے وزیر ہیں، دونوں سسر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں،
تو دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا ہمیں قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ جناب ابو صدیق نے رائے دی رضی اللہ عنہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ماڑے بھی لوگ ہیں، 2 گھوڑے تھے سارے غزوہ بدر میں، چند تلواریں تھیں، سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، زرے نہیں ہے ہمارے پاس، تیر تلوار اور نیزے نہیں ہے ہمارے پاس، تو کچھ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، ایک ہماری پوزیشن بہتر ہو جائے گی، دوسرا یہ کسان مند ہوں گے۔ عمر فاروق سے مشورہ کیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا، رسول پاک نے پوچھا تو عمر فاروق فرمایا کہ کسی شے کی ہمیں ضرورت نہیں، اپنا رشتہ دار لے کے اپنی تلوار سے ان کی گردنیں اڑاؤ۔ رسول پاک نے علیہ السلام فرمایا ابو بکر کی رائے ذرا اچھی ہے، نرم ہے، تیری رائے ذرا سخت ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، لہذا فدیہ لے کر چھوڑنے کا فرمان جاری کر دیا۔ عمر فاروق بیان کرتے ہیں میں صبح مسجد نبوی میں آیا، نبی مکرم اور ابو صدیق دونوں بیٹھ کر رو رہے تھے، کانا یبکیان، دونوں لوگ رو رہے تھے۔ میں پاس بیٹھ کے میں نے پوچھا اما یبکیکما، تمہیں کون سی شے رلا رہی ہے، مجھے بتاؤ میں بھی روؤں آپ کے ساتھ یا منہ بنا لوں رونے والا۔ تو رسول پاک نے فرمایا رات کو قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون اسرا حتی یسخن فی الارض، یہ تو نبی کے لیے اختیار ہی نہیں تھا کہ قیدی آئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو فدیے لو، میں نے معاف کر دیا، قانون بنا دیا، آپ کو اجازت دے دی ہے مال غنیمت تقسیم کرنا اور آپ کو فدیہ لے کے چھوڑنا جائز قرار دے دیا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر آپ انتظار کرتے، پوچھتے، اجازت لیتے تو میرا وہی رائے تھی جو عمر نے رائے دی، حتی یسخن فی الارض، مار مار کے تلواریں ان کی گردنوں پر ان کو اڑا دینا چاہیے تھا، یہ میرا فرمان آ گیا۔ گزارش یہ ہے کہ قیدی، تو مسئلہ ہم کیا بیان کر رہے تھے، فدیہ لے کر چھڑانے کا فائنل ہو گیا۔ تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامد ابو العاص کو چھڑانے کے لیے اپنی امی کا دیا تو وہ ہار کا وہ بھیجا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی صاحبزادی جناب زینب کو ہار پہنایا تھا سونے کا، اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں قیمتی وہ جو جواہرات ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں تھیں، بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن ہار تحفے میں دیا تھا۔ جب وہ ہار آیا مجلس رسول میں امام الانبیاء تشریف فرمائے، آپ کے سامنے جب ہار آیا، ہار کو دیکھ کر رسول پاک آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، حاضرین مجلس بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، اس ہار نے تو مجلس عجیب و غریب بنا دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹی زینب کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی یہ ہار تھا جو اس نے اپنے خامد ابو العاص کو چھڑانے کے لیے، کافر ہے وہ، رسول پاک کا داماد ہے، مسئلہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر شاید آپ کے علم میں ہو، پھر وہ آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں، اندازہ فرمائیں، اصحاب رسول مجاہدین سے آپ اجازت طلب کر، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کی نشانی ماں کی واپس کر دوں۔ کون تھا جو کہتے ایسے نہ کرو، وہ نشانی واپس کی گئی۔ ابو العاص کتنی دیر کے بعد پھر مسلمان ہوئے، اور یہ آپ کے یہ شاید علم میں ہو، حضرت زینب کو رسول پاک نے اسی نکاح میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو رخصت کیا تھا رسول پاک نے اپنی صاحبزادی۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر مومنات مہاجرات آئیں تم ٹیسٹ لو، تو اگر وہ مومنات ہیں تو پھر ان کو واپس نہ بھیجو، لا ہن حل لہم ولا یحلون لہن، نہ وہ خامد مرد ان کے لیے حلال ہیں، نہ مومنات یہ بیویاں خامد جو ہیں کافر خامد ان کے لیے۔ ہاں وآتوہم ما انفقوا، یہ وہی شرط ہے کہ جو مقاتلین نہیں ہے، جو لڑنے والے کافر نہیں ہیں، صلح صفائی آپ کی ان کے ساتھ رہتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، وہ کافر، تو وہ کافرات جو بیویاں مومن ہو کر آ گئی ان کے کافر خامدوں کو ان کا خرچہ مہر والا تسی دے دیو، اپنی جنانیاں کو نہیں دینا، تو دیتا ہے نا پچھو ہے نا کہ لفڑ پہ جائے۔ میں گال سمجھا سکا ہوں، تسی کسی مجلس میں مسئلہ بیان کر لو، کوئی نہ کوئی دانہ تم مل جائے گا کہ بیاہ کرایا حق میں کرے گی جتا کچھ نہیں، پامیں 32 روپئے 10 نہیں ہوئے، جی رکھ لو،
نقاب پڑھنا یہ رکھ لو، میں کہ میں کی رکھنا، میرے کو گرہن دینی شاید اس یہ رکھ لو، یہ کنا رکھ لیے، یہ 5 دان لے لو، 5 دا رکھ میں 10 لاکھ کی روٹی پکائی ہے تو 5 دا رکھ میں 5 لاکھ 6 لاکھ 4 ہزار اور 2 لاکھ جی وہ سوٹ کی تھی، رجسٹر والا روندا پھردا میرے فیس نہیں دیتی۔ حضرات غور فرمائیں، کیا معاشرت ہے، کیا سوچ ہے، گھٹیا ترین سوچ معاشرت کی ہم نے اپنے روز دیکھتے ہیں۔ لگے ہوئے لوگ بڑے بڑے فنے کا، جس لیے بیت دی بال ہوتی نال ہی پھوک نکل جاتا، وہ چلو لکھ لو، وہ میں کو آخا میں کی لکھنا، میں تو تیرے کو قبول کروانا ہے، قبول ہے تین جنانی کی نہیں، یہ چلو لکھ لو، یہ چلو پھر لکھ لکھ لو، نال آندا دے لینا، میں کہ کی گل ہے جی دیہڑی لانا جی، تو میں کہ لکھائی کیوں ہے لگ، تھی چاہتے ہو لکھاؤ، تو یہ بھی موڑے لگ دو، لکھنا ہی ہے نا، کیڑا کو دینا ہے، اللہ نے فریضہ قرار دیا ہے، مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کو دینا ہے، خاتون کو دینا ہے، اس کا حق ہے۔ آتوہم او بیویاں مسلمان ہو کے آ گئی ہیں تو مقاتلات تمہارے ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے خامدوں نے اس بی بی کا نکاح مہر رکھا تھا، وہ مہر تسی ادا کرو، معاف کرانا نہیں کر دے تو تسی بھی کر دیو معاف، اللہ تعالیٰ نے قانون سازی فرمائی ہے۔ لیکن یہ بڑے کیس میرے پاس ہیں، پہلی راتی لوگاں تے مولویاں تے چودھریاں نے معافی مانگ کے معاف کروایا ہے۔ کیس آیا تھا عمر فاروق کے پاس رضی اللہ عنہ، خاتون نے وہ کر دیا کیس، اے جی اس بزرگوں نے میں طلاق دیتی ہے، حق میرے دیتا کوئی نہیں، عمر فاروق بلا لیا تو پوچھا کیوں نہیں دیتا، اے جی انہوں نے معاف کر دیتا ہے، آپ نے معاف کیتا ہوں تو کیس کیوں کر دی، ہوں بول سمجھ لگی؟ میرے علم میں وہ دنیا بزرگ نہیں رہے ہیں، بڑے فاضل آدمی تھے، انہوں نے آپ بیوی سے سائن کروا لیے، وہ کیا کرنا ہے، وہ یہ کرسانا وہ کرسانا، یہ ہو سی وہ ہو سی، وہ سادی کڑی بیچارے سائن باپے نے چھڈ کے سائن کر دیتے، اتنے بزرگ نے عبارت آپ لکھی، حضرت نے عبارت آپ لکھی، کیس میرے پاس آیا، لڑائیاں جھگڑے طلاقاں، آپ لکھی اوپر عبارت کہ میں ہوش حواس قائم رکھتے ہوئے اپنے خامد محترم کو حق میں معاف کرتی ہوں، ایک بزرگ نے آپ لکھی عبارت، تو 10 کا دنانی تے کروایا، تو مولوی ہوتے کی کرے گا، رونا یہ میں کہ دکھ، تسی بھی رو، مولوی صاحب بھی رو۔ حضرات یہ جتنے پھڈے لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں نا، اگر کلیئر کٹ کرنا مسئلہ ہو تو اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، کتنی وضاحت فرمائی ہے، سن لو۔ مجلس رسول میں خاتون آئی، بس لے آئیں گے آگے، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں اپنی ذات کو ہبہ کرتی ہوں، مجھے اپنے عقد میں قبول فرما لیں، یعنی مجھے بیوی بنا لیں، جب بیوی بنے گی تو امت کی روحانی ماں بنے گی۔ نبی مکرم نے ایک نظر ڈالی، نظر جھکا لی، سمجھ گئی مجلس، حاضرین مجلس اور خاتون بھی کہ نبی کریم نے مجھے پسند نہیں کیا، یہ موافقت نہیں فرمائی، دو ہی ترجمے ہیں۔ مجلس میں ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے اللہ رسول اگر تسا نہیں کرنا اس میں میرا کرا دی، یا بیوہ ہوئے گا یا کنوارا ہوئے گا، دو ہی گلاں۔ نبی پاک نے فرمایا کو سونا چاندی کو انگوٹھی کو کڑی کو ہے شے کا جی کچھ نہیں، کوئی چادر کپڑا کو گرم کو کوٹ شوٹ کو ٹوپی کوئی شے، کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تو چاہ کا چڑھے بزرگا کچھ بھی نہیں تیرے، یہ نہیں فرمایا۔ جب ساری باتیں مایوسی کی ہوگی وہ بھی سمجھ گا کہ کام میرا بھی نہیں بنتا، وہ بزرگ اٹھ کے ٹور پہ نبی پاک نے بلایا، بلا کے فرمایا تینوں کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے صورتیں گن کے بتائیں، فلاں فلاں فلاں، آپ نے یہ شرط لگائی تھی حفظاً غائباً، جنہوں زبانی آنے زبانی تینوں یاد، انہوں نے کہا جی فلاں فلاں یاد ہے۔ امام الانبیاء سلطان تھے، ولی تھے، رحمت عالم تھے، فرمایا اس بی بی کا میں بحیثیت ولی تیرے سے نکاح کرتا ہوں، امام الانبیاء نکاح خواہ ہوں تو نکاح کیوں نہ ہوئے، میں نکاح کرتا ہوں اور مہر ان صورتوں یہ ہے غیر معجل،
میں صورت حق مہر میں رکھتا ہوں تو اپنی ٹبری میں یاد کروانی ہے، رہ جی کرواؤں گا، جوڑا بنا کے کھا دیتا۔ سب تو سستا ترین نکاح ایک نکاح ہے کہ خاتون نے آگے کہا حضرت ان کے خامد صحابی ہیں، مومن ہیں، ایک پورا باغ حق مہر میں رکھا تھا انہوں نے، ایک چھوٹی مثال بھی بڑی مثال بھی تھا، باغ رکھا ہوا تھا پورا باغ۔ خاتون نے آگے اللہ کے رسول اسلام میرے خامد میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ مومن ہے، صالح ہے، امیر آدمی ہے، صحابی ہے، لیکن مجھے پسند نہیں۔ یہ بھی تو گل آئے گی نا، تو میں گستاخی نہیں کرنا چاہتی، خامد کی اطاعت دین اسلام کا مسئلہ ہے، تو آپ اس طرح فرمائیں میرا رشتہ زوجیت کا ختم کرا دیں۔ انہوں کی کہہ دیں خلا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاکم ہے باغ رکھا ہوا ہے، واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا جی باغ بھی واپس کریں گی، ہو رکھو دو چار کھجوراں نبت دے دیں۔ امام الانبیاء نے یہ فارغ کروایا۔ تو یہ دلائل موجود ہیں ہمارے پاس۔ اتنے نتھی وہ دن عرشہ پھاڑ کے مائیاں تے بابیاں رل کے رشتے کر دیتے ہیں، کڑیاں منڈے سارے ہو روندے مار مار کے ٹکرا تے اللہ دی سور بے آدھی پہ تینوں گھر نہیں بڑھن دے، بھائیاں نے تینوں ویکھنا نہیں، وہ باندھا تیری شکل گولی مار دے گا تینوں، وہ گولیاں مار مار کے مر گئے، کوئی کم چاہیے نہ آیا۔ اور سمجھ لگے ایک مسئلہ ہویا سی حضرت، وہ نکاح کرن لگے تے وہ پوچھ دین نا تینوں پسند نکاح کر دی؟ ہاں جی نہیں، کیوں؟ مینوں پسند ہی نہیں، مینوں کہ پوچھے نہیں، ہوں کی کرو گے؟ مولانا عبداللہ صاحب مرحوم نے گل سنائی تھی تقسیم سے پہلے کی، استاد تھے ہمارے، سکھوں کی بات سنائی تھی۔ احمد آباد کے بڑے بڑے امیر سکھ تھے، گجرال کے بھی سکھ تھے، دونوں کڑی منڈا ولایت وساؤں، ولایت برطانیہ تو پڑھ کے آیا تھا، تے نکاح منڈوے آتے ہیں، منڈوے وہ لیٹ ہو گیا، منڈوے نہ پڑھے جان۔ اس منڈے نے شرط لا دی تھی کہ منڈوے پڑھن تو پہلا میں ویکو ولایت پڑھ کے آئے نے، نہ منڈے نے کڑی ویکھی نہ کڑی نے منڈا ویکھیا۔ منڈا کہندا میں کڑی نو پسند کر کے منڈوے پڑھوانے۔ لیٹ ہو گیا، کڑی نے کیا مسئلہ پتہ نہیں، سہیلیاں نے دسیا ہے شرط ہے۔ اس کڑی نے سکھنی کڑی نے ابے نو بلا، کہنے لگا منڈوے تو بعد ہی اوتھے جانا ہے، انہوں اجازت دو، آئے دو چار منڈے آ کے بھیج لیں۔ وہ خوش ہو گئے، آ گئے ویکھے، اوکے ہو گیا ٹھیک ہے، یس سیٹ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے۔ اس کڑی نے کیا میں تینوں پسند ہاں؟ ہاں جی۔ وہ کہنے لگے تو مینوں پسند نہیں، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے۔ جس بندے نے میرے باپ کی قدر نے کی، ساری زندگی میں اس فیملی میں نہیں جا سکتی۔ یہ بھی تو چیزیں ہیں نا، اتنے کڑیاں پیو پیو نے چھڈ کے اتنے ٹکرا مار دی پہ، کورٹ میرج ہو رہے، مار مار کے ٹکرے انہوں نے اس کڑی کے قدموں میں، سکھاں نے پگاں لا کر، اس آگے ہو ہی نہیں سکتا، نکل جاؤ گیٹ آؤٹ جہاں سے۔ یہ مولانا عبداللہ صاحب نے روایت سنائی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے شہر میں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا بھائی دیو، پھر ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہیں، ہو گئی ہیں، اس کے خامد کافر ہے، خرچہ کیا تھا، تسی دیو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں، أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وہ عدت ختم ہو گئی ہے، ہاں اگر وہ منسز کا مسئلہ ہے، ایک منسز کے بعد وہ کلیئر ہے، ان کے ساتھ نکاح شادیاں کر لو، حق مہر دو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر بیبیوں کی عصمت تم نہ روکو، تہاڈیاں بیبیاں نے تے ہے کافر نے، ہن کافر بیبیاں نو اپنے عقد وچ نہ رکھو۔ عمر فاروق کی کتنی بیبیاں تھیں، انہیں فوری طور پہ 4 تو زیادہ سن، 2 بیبیاں کافر میں فارغ کر دیتا جب فرمان آیا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم بھی ان سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا تھا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تو جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی مانگ لیں۔ یہ ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تمہوں نے معاہدے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے نہیں، ان کافروں ہیں، ہر جگہ یہ مسئلہ نہیں، مشروط اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ فرمایا ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ فرمان حکم ہے، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ فیصلے فرماتے ہیں، حکم نافذ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ مسائل دلائل قرآنی یہ علماء کو بھی سمجھنے چاہیے، لوگوں کو سمجھانے بھی چاہیے، اور سرپنچ خاص طور پر مجلسوں میں بیٹھنے والے چیئرمین حضرات اور دوسرے تیسرے، ان کو باریکی کے ساتھ یہ مسئلے سمجھ کر لوگوں کو
بریف کرنا چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے جی انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں عن الذین، ان لوگوں سے قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے لڑائیاں جھگڑے کیے ہوں، واخرجوکم من دیارکم، انہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نکالنا ہو، جلا وطن کیا ہو، وظاہروا علی اخراجکم، انہوں نے تمہارے نکالنے پر، ہجرت میں مجبور کرنے پر دوسروں کی مدد کی ہو۔ کس سے منع کیا ہے کہ تم ان سے دوستیاں نہ بناؤ، یار سجن نہ بناؤ، رشتے ناتے نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستیاں یاریاں لگائے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سب ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومنات مہاجرات ہجرت کر کے آنے والی مومنات بیویاں آئیں، فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال کرو، ٹیسٹ لو ان کا، یعنی ریٹرن لینا کہ دوبارہ یہ چرچا نہیں، ویسے اندازہ کرو میں کس لیے آئی ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان اور معیار کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم سمجھ لو، جان لو، پرکھ لو کہ وہ مومنات ہیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر ان کو کافروں کے پاس واپس نہ بلاؤ۔ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وہ ان کے لیے خامد جو کافر ہیں، کافر خامدوں کے لیے اب مومنات حلال نہیں رہیں۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان خواتین حلال ہیں، وہ جو ہے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے ان کے خامد مشرک کافر ہیں جو خرچ کیے مہر کی صورت میں، تم ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ حرج نہیں ہے، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان خواتین مہاجرین کے ساتھ نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر وغیرہ ادا کر لو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کافر مردوں، کافر بیویوں کی عصمتیں تم نہ روک کے رکھو، اگر وہ کافر ہیں تمہیں چھوڑ کر وہ کافر ہو گئی ہیں یا کفر پر قائم ہیں تو پھر ان کو نہ روکو، فارغ کر دو۔ واسألوا ما انفقتم، تم سوال کر سکتے جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا ما انفقوا، چاہیے وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا تھا، شرط میں نے وضاحت کر دی ہے ساری۔ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے میں حکم فیصلہ فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ سبحانک، دعا فرمائیں جی رحمت کی بارش کی، بیماروں کی صحت یابی کی۔ ہمارے بزرگ محترم بھائی یعقوب صاحب جو بیمار ہیں، ہماری دعا ہے اللہ ان کو صحت کامل عاجل فرمائے اور ہمارے سارے ساتھیوں کو صحت مند رکھے، صحت مندوں کو اللہ صحت مند رکھے، بیماروں کو اللہ شفا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔